سوال یہ تھا کہ ہمیں فکر اور غور و فکر کس بات پر سب سے زیادہ کرنا چاہیے؟ دو تین چیزوں پر تو بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس بات پر ہمہ وقت غور و فکر کرتے رہیں کہ کہیں میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر نہ مر جاؤں۔ یہ تو بات ہی ختم کر دی آپ نے، اس کے بعد اب کیا بچے گا؟ سب سے بڑا بد نصیب انسان وہ ہے جو اللہ کا نافرمان مر گیا، جو رسول پاک کا نافرمان مر گیا، جو تنہائی کی نپاکی لے کر مر گیا، جو کسی کا حق کھا کر مر گیا۔ تو رب رسول کی نافرمانی میں مجھے نہیں مرنا۔ سب سے پہلے تو اس پہ بندہ غور و فکر کرتا رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ سے ایمان والو ڈرتے رہو، تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ ہو، اسلام ہو، تابعداری ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوستی کے معاملے میں بہت زیادہ غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ دوست سنجیدہ ہونے چاہیے۔ جن لوگوں کے دوست جغت باز ہوتے ہیں، غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، ان میں کوئی قابلیت نہیں ہوتی۔ میں نے اب بھی اپنے مشائخ کو دیکھا ہے اور جن سے اللہ نے دین کا کام لیا ہے، ان کے جو یمین و یسار، زملاء و اصدقاء ساتھی ہیں، ان کی جو بیٹھک ہے وہ بڑے سنجیدہ لوگوں سے ہوتی تھی۔ تو یہ جو دوستگی کے معاملے ہیں نا نظامی صاحب، یہ زہر قاتل ہیں۔ ان میں یہ جو جغت بازی ہے، ہمہ وقت دنیا کی فکر ہے اور ہمہ وقت دوسروں کی عزت کے خلاف باتیں ہیں، یہ بندے کو تباہ کر دیتی ہیں۔ تو دوستی کا لیول چیک کرتے رہنا چاہیے، بڑا غور و فکر کرنا چاہیے۔ شیخ محترم، معروف حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نہ تیرا کھانا کھائے مگر متقی، اور سوچتے رہو کہ دوستی کس کے ساتھ ہے۔ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کی عادتوں پر ہوتا ہے۔ مجھے ایک شخص نے بتلایا، وہ گالیاں دیتا تھا بہت زیادہ۔ نظامی صاحب قابل توجہ ناظرین کے لیے بھی، میں نے کہا آپ گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی میری دوستی میرے مامے کے ساتھ تھی تو میرا ماما بہت گالیاں دیتا تھا۔ تو دوستی کو لازم نوجوان طبقہ ضرور دیکھتا رہے۔ اپنی سہیلی کو دیکھو کہ وہ فکر آخرت کی بات آپ سے کتنی کرتی ہے، جنت کی بات کتنی کرتی ہے، قرآن کی طرف آپ کو کیسے لے کے آ رہی ہے۔ اور تیسری بات ہے کمائی کے معاملے میں بہت غور و فکر کریں۔ یہ آن لائن ایسے سلسلے ہیں اور ایسے سودی معاملے ہیں، رشوت کے معاملے ہیں اور ایسے حرام کے دھندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر ہم نے غور و فکر کر کے حلال کا رستہ اختیار نہ کیا تو بندہ کعبہ سے جا کر چمٹ جائے تو آواز آتی ہے میرے کعبے کو چھوڑ دے، تیرے آنگن سے حرام کی بو آتی ہے، اللہ اکبر، وہاں سے بھی بندہ دھتکار دیا جاتا ہے۔ تو نوجوان نسل کا ستیہ ناس ماں باپ نے بھی کر دیا۔ کئی ماں باپ بس وہ کہتے ہیں گھر میں آنا چاہیے۔ اور چوتھی اور اہم ترین بات یہ ہے، پہلی بات تو میں نے یہ کی ہے کہ اس پہ غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ میں نے رب رسول کا نافرمان نہیں مرنا، فرما بردار ہو کے مرنا۔ دوستی پر غور و فکر کرتے رہے، آہستہ آہستہ نکال دیں ایسے دوستوں کو جو غیر سنجیدہ ہیں، جغت باز ہیں، اور اپنی کمائی کو دیکھتے رہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے، یہ ضرور غور و فکر کرتے رہیں کہ اگر آج مجھے موت آ گئی تو میں اپنی بیٹیوں کو کہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اپنے بیٹوں کو کہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا وہ مصلے پہ ہیں؟ کیا وہ قرآن پہ ہیں؟ کیا وہ توحید پہ ہیں؟ کیا وہ حلال پہ ہیں؟ اگر تو ایسا ہے ہنی الک فزت ورب الکعبہ، آپ کامیاب ہو گئے۔ تو اگر آپ اپنی اولاد کو صرف ایک موبائل ہی دے کر جا رہے ہیں اور فکر معاش ہی دے کر جا رہے ہیں اور آوارگی کا سلسلہ ہی دے کے جا رہے ہیں تو یہ آپ کی کامیابی پر بہت بڑا سوال ہے۔